اور جائے طائف کا منظر اور جائے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں طٰہٰ کہا ہے کہیں یاسین کہا ہے کہیں والضحیٰ کہا ہے کہیں واللیل کہا ہے یا ماشاءاللہ. اور بڑی خوشی کی بات ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ اورات میں ایک مثال ہے جو کوئی نہ کر سکا وہ ماشاءاللہ نارے گاؤں والوں نے کر کے دکھا دیا. یہاں پر ماشاءاللہ برف مین کی چابی اور برف مین گاڑی ان کو ہدیے میں دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کو انتظام فرمائے. اسے کہتے ہیں علماء کی اور دین داروں کی محبت اور ان کی عزت. سلام ہے دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو اس کا ایک بدلہ عطا فرمائے. جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ. مفتی نبی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیض جو ہے وہ اس علاقے میں عام فرمائے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے ہمارے مفتی منہاج صاحب ماشاءاللہ میرے شاگرد بھی ہے اور ان کا استاد ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے. جناب مفتی صاحب جو رنجے میں پڑھا کرتے تھے میں خطاب انشاءاللہ ذمہ دار یوسف بھائی صاحب کریں گے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے. علماء کے دلوں کو خوش کرنا یہ میرے عزیز دوستو یہ انسان کی اپنی نجات کا ذریعہ ہے. اس کے بعد یہاں پر جو ہمارے مسجد کو کیا جاتا ہے سب سے پہلے ان کو استقبال کرنے کے لیے مشکل بھائی پارٹنگ والے جو ہے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ صدر صاحب کا یہ بھی صدر صاحب پر انشاءاللہ استقبال کریں گے اور انور بھائی صاحب جو ہے وہ بھی آئے وہ بھی صدر صاحب. ماشاءاللہ. جناب اعظم پٹھان صاحب ویسے آخری مرحلہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. نماز کو اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. اپنی زندگی کا مقصد دین کو بتاؤ دین کو بناؤ. میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی. میرے عزیزوں اپنے آپ کو کامل مسلمان بناؤ. ادھوری چیز کوئی پسند نہیں کرتا تو ادھورا اسلام ادھورا دین اللہ کہاں سے پسند کرے. ہمارے ہر عمل میں دین کو لاؤ اسلام کو لاؤ. ہمارے اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں ہمارے تجارت میں معاملات اور معاشرت میں دین کو اپناؤ. آج مسلمان جو بدنام ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے قدیم
کی وجہ سے تو اس نے قرآن تعلیمات کو چھوڑ دیا. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی نکلے, کسی نے کہا کہ مجھے گھوڑا بیچنا ہے, غیر مسلم تھا, مجھے گھوڑا بیچنا ہے, آپ خریدو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں خریدوں گا. کیا اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 500 درہم. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس کی ٹرائل لیتا ہوں. لیتے نا ٹرائل گاڑی, تو ٹرائل لینے کے واسطے اس گھوڑے پر بیٹھے, ایک چکر لگایا, واپس آئے, کہنے لگے کہ اس کی قیمت 500 درہم نہیں ہے. تو کہنے لگے پھر کتنی دیں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ 500 میں اس کی قیمت تو 600 درہم ہے. کتنی ہے؟ 600. ہم نے کبھی پڑھایا ایسا؟ بیچنے والا 500 کہہ رہا ہے اور ہم کہہ رہے نہیں 600. اب تو کہتے ہیں کہ بھائی اور اس میں سے کچھ کم کریں, تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہے کہ نہیں, کہ لیکن اور اس میں سے جتنا اس کو توڑ سکتے ہیں توڑ دیں, اس کی مجبوری کا فائدہ ہوتا ہے. یہ ہماری سوچ ہے آج. انہوں نے کہا یہ 500 کا نہیں ہے, یہ 600 کا ہے. پھر کچھ سوچ کر کہا کہ نہیں 600 کا نہیں ہے, یہ 700 کا ہے. پھر کہا کہ نہیں یہ 800 کا ہے اس کی قیمت. وہ جو سامنے تھا غیر مسلم, اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں اس کا 500 اس کی قیمت بتاتا ہوں, میں میرا مال ہے اور یہ 800 کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ تم, صاحب نے پوچھا کہ تم اتنی کم قیمت پر کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے, اس کی تیاریاں مجھے کرنی ہے, اس لیے میں مجبوری میں یہ 500 میں بیچ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں بھی مجبور ہوں. وہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو مجبور ہوں 500 میں بیچنے میں, تم 800 میں کیوں خرید رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی مجبور ہوں. وہ کہنے لگے تمہاری کیا مجبوری؟ وہ کہنے لگے میری مجبوری یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا تابع ہوں. حضور نے فرمایا سودا خریدو, کسی کی مجبوری مت خریدو. اب تو مجبور سوچتے ہیں ہم, تو کوئی کب مجبور ہو جب اس پر حالات آئیں گے. 1 لاکھ کی چیز 50 میں دینے کا رک جاؤ ذرا, جب اس پر حالات آئیں گے خود دے گا. یہ ہماری سوچ ہے. ہم تو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں, ہم تو محمد عربی کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں. ہمارے معاملات کیسے؟ اس لیے میرے عزیزوں, اپنے معاملات کو درست کرو, لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرو. جو بھی کام کر رہے ہو علماء سے اس کے دین کی معلومات لو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اس کا دین کیا ہے, مجھے تجارت کیسی کرنی چاہیے, ملازمت کیسی کرنی چاہیے, میں کھیتی کر رہا ہوں, اس کھیتی میں کیا حق ہے. اس لیے میرے عزیزوں, اپنے آپ کو اسلام کے تابع بناؤ. خدا کی قسم کہ لوگ جو آج مسلمانوں کو دبانے کے پیچھے ہیں, ان کو کمزور کرنے کے پیچھے ہیں, مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں, خدا کی قسم تمہیں عزت حاصل کرنے سے, تمہیں بلندی حاصل کرنے سے, تمہیں رفعت حاصل کرنے سے کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, بشرط یہ کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ. اللہ نے صحابہ کو, ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی, نہ ہتھیار تھے, نہ سامان تھے, نہ کوئی چیز تھی, ایمان مضبوط تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا پر غلبہ عطا فرمایا. کیوں عطا فرمایا؟ ایمان تھا, اخلاق تھے, کردار تھے. 2 صحابی ایک افریقہ کے ملک میں جاتے ہیں, 2 صحابی زبان میں نہیں جانتے, وہاں تجارت کیا, پورا ملک مسلمان ہو گیا ان کی تجارت کی. آج ہماری تجارت, ہمارے معاملات دیکھ کر لوگ اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں. فائنینس کمپنیاں نہیں دیتی, بھائی علاقوں میں نہیں دینا ہے, کیوں؟ وہ دیتے ہیں تو ڈبا دیتے ہیں. یہ ہم نے اپنی امیج بنائی ہے. میرے نوجوان دوستوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, ہم سب کو جاگنا ہوگا, ہم سب کو ایک عزم کرنا ہوگا. جب ہم بدلیں گے تو ماحول خود بدل جائے گا. اللہ کے نبی علامہ اقبال فرماتے ہیں, قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کے ذیل میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, وہ کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ جس کو خیال خود اپنی حالت کو بدلنے کا. یہ نہ سوچے میرے کرنے سے کیا ہوگا, میرے کرنے سے بہت کچھ ہوگا. یہ بس اس بات کی ہم جو ہے عزم اور ہمت کر لیں کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو دین پر لانا ہے. میں اپنے ذات کا مکلف ہوں, میرے گھر والے, میرے رشتے دار, میرے دوست سب اگر آ جائیں گے, میرا دوستوں پھر دیکھو کیسے انقلاب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو دین پر ثابت قدمی سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن سنا گیا میرے عزیز دوستوں، تو سنانے والے بھی میں نے پہلے کہا دونوں مبارکباد کے قابل ہے، لیکن میرے عزیز جنہوں نے سنایا ہے آپ نہیں جانتے سنانے کے لیے کتنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں تو قرآن سناتا الحمدللہ، جو سناتے ہیں انہیں پتا ہے اگر آپ کو کسی کو کھڑا کر دیا جائے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھاؤ نہیں پڑھا سکتے۔ مصلی پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ تو رب کی جو ہے رب کا فضل ہوتا ہے، اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے تب ہی پڑھا سکتے ہیں، ورنہ کوئی ایک آیت کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ بڑی قربانیوں سے انہوں نے ہم کو قرآن سنایا ہے، اور قرآن کا بدلہ ہم کیا دیں گے یہ اپنے ذہنوں میں سے نکال لیں کہ ہم قرآن کا بدلہ دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم پوری کائنات السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ مسجد فاطمہ بن ہلابی اس کا نام ہے، نارے گاؤں کوہ نور پارک ہے۔ یہ 15 سال ہو گئے اس مسجد کو آباد ہو کر، اور یہ مسجد عبداللہ بھائی ان کے والدہ کے لیے انہوں نے بنایا۔ عبداللہ بھائی بن فاطمہ بن ہلابی اس مسجد کا نام ہے، اور یہاں پر 10 دن سے 3 پارے قرآن شریف سنایا جا رہا تھا، اور یہاں پر ذمہ داروں نے مؤذن صاحب کو گاڑی دی، برگمین دیے۔ یہ اس لیے دیے کہ لوگوں کو بتانا نہیں ہے کہ ہر مسجد کی کمیٹی اور ہر مسجد کے ذمہ دار مؤذن اور امام کا خیال کرے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے یہ میسیج لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میرا نام عبید اللہ خان۔